قیام صلاح ایک کیفیت اور ایک ایسی حالت ہے، ایک ایسی صورت ہے کہ جو اثر پیدا کرتی ہے فضا پر اور مخلوق پر، حالات پر۔ آپ غور فرمائیں، جس دن نماز قضا ہوتی ہے اس قضا ہونے کے اسباب کو دیکھیے گا، اس نماز کے قضا ہونے کے اسباب میں گرد و پیش کے حالات کا اثر آئے گا۔ تو جب عمل صالح کیا جائے تو اس کا اثر بھی صالح ہوتا ہے، اور مضبوطی نصیب ہو تو اس غلطی کا اثر ہماری نماز قضا کرا رہا ہے تو ہماری ادائیگی صلاح اس درجے کی ہو کہ وہ کیفیت قیام صلاح کی ایسی پیدا کر دے کہ جو بے نمازی ہے وہ نمازی کیوں نہ ہو۔ بے نمازی کے اثر سے ہم نمازیں قضا کرائیں، ہماری ادائے صلاح کیا ہے، ہمارا قیام صلاح کیا ہے کہ وہ بے نمازی کو نماز تک نہ پہنچا پائے۔ اتنی کمزور ادائیگی ہے کہ گرد و پیش کے حالات سے ہماری نماز جاتی رہے۔ تو جب نماز کی بات آتی ہے اقام الصلاۃ، تو نماز پڑھنے میں پھر وہ کیفیت ہو، وہ نماز ادائے صلاح ایسی ہو کہ وہ جو ہم کلامی کا شرف ہے اپنے اللہ رب العالمین سے، اس کا یہ درجہ ہو کہ وہ اجر اور ثواب کا اثر ظاہر میں اس تک آئے کہ معاشرے پر اثر انداز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ آپ نے فرمایا وقت پر نماز کا ادا کرنا۔ تو پھر ہم اپنے رکوع، سجود، قیام، تشہد ان کو دیکھیں تو صحیح، سارا کاروبار حیات ہم عین نماز میں سوچتے ہیں۔ سجدے صاف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی پتہ نہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تسبیحات کا کوئی معلوم نہیں کتنی پڑھ دی کتنی چھوڑ دی۔ تو جب اللہ کریم کی شان کو دیکھیں گے تو پھر مخلوق میں صاحب حیثیت سے ملاقات کرتے ہوئے ایک ایک اپنے بٹن اور سوار کو دیکھیں، اور بارگاہ عزت کی حاضری میں یہ بے کیف سجدے، پھر وہ نماز کا حصول ہمارے اعمال بتاتے ہیں کہ ہماری نماز کا ہمارے اعمال پر جو اثر ہے، پھر جو ثواب باطنی حصوں میں وہ بھی پھر ویسے ہی ہو۔ جس پہاڑ اور ڈھیر کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اتنی نمازیں اور اتنے سجدے میرے جمع ہو گئے ہیں، آخرت کو پہاڑ ہوں گے اجر اور ثواب کے، جو ظاہر پر موقع کا ثواب ہے وہ ہمارے مزاج پر جو اس کا اثر ہے، کیا وہ معاشرے میں آبادیوں میں ہمیں نظر آتا ہے؟ تو پھر ادائے صلاح بھی ویسے ہوگی۔ تو جو توکل ہے اس کے لیے نماز، اس کی ادائیگی پوری توجہ سے پوری حکم کے مطابق ادا کی جائے۔